الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم وفقنا وجمیع المشتغلین للعلم والعمل الصالح بحرمت محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس قرآن بسلسلہ انس قرآن اور فہم قرآن، قرآن مجید کی ہم نے چھوٹی صورتوں سے آغاز کیا تھا۔ الحمدللہ ہمارا آخری پارہ جو وہ مکمل ہو چکا ہے۔ آج 29ویں پارے کی آخری صورت یعنی جس سے ہم آغاز کر رہے ہیں، سورہ مرسلات یہ وہ سورہ ہے جسے علماء مفسرین نے اسے مکی صورتوں میں سے قرار دیا، یعنی مکہ میں نازل ہوئی تھی، اور اس سورت کی 50 آیات ہیں۔ اس سورت کی شان اور فضیلت کے بارے میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں: من قرأ هذه السورة كتب له إنه ليس من المشركين باللہ۔ سید رسول فرماتے ہیں جو شخص اس سورت کی تلاوت کرتا ہے، سورہ مرسلات کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوتا ہے، ملائکہ لکھ لیتے ہیں۔ کیا لکھ لیتے ہیں؟ کہ اس سورت کا پڑھنے والا مشرکین میں سے نہیں، کیونکہ اس سورت میں جو مشرکین مکہ تھے ان کو تنبیہ کی گئی ہے، تو لہٰذا چونکہ وہ بہت سارے جو اسلامی عقائد ان کے منکر تھے، خصوصاً قیامت کے، تو اس میں جو ذکر موجود ہے، تو لہٰذا جو اس سورت کے پڑھنے والا ہے اللہ اس کو مشرکین میں سے قرار نہیں دے گا۔ لیکن اس نقطے کی طرف یاد رکھیں، ہم صرف یہ نہ سمجھیں کہ ہم یہ سورت پڑھ لیں اور ہم مشرکین میں سے قرار نہیں پائیں گے، بلکہ جو یہ سورت ہمیں پیغام توحید دے رہی ہے، ہمیں پیغام حق دے رہی ہے، ان پیغامات کو بھی ہم سمجھیں، قرآن کے اوپر عمل کریں، جو اللہ کی توحید کی طرف ہمیں بلا رہی ہیں، جو میدان قیامت کی طرف بلا رہی ہیں۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنے عقائد و نظریات میں مشرک ہے، اللہ کے امور میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی عبادت میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک کرتا ہے، اللہ کی صفات میں کسی اور کو شریک قرار دیتا ہے، اور وہ کہے کہ میں یہ سورت پڑھ لوں میں میدان قیامت میں مشرکین میں شمار نہیں ہوں گا، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ پہلے اپنے عقائد و نظریات کی اصلاح کرے، اللہ کی جو ذات ہے اس کی صحیح معنوں میں معرفت حاصل کرے۔ خود نہج البلاغہ پڑھیں، پہلا خطبہ ہے، اس میں ہمارے لیے امام علی علیہ السلام نے کتنی بہترین ہدایات فرمائی ہیں۔ تو لہٰذا عقیدہ توحید کو اگر صحیح کرنا ہے، امام الموحدین علی ابن ابی طالب کی کلام کی روشنی میں اپنے عقیدہ توحید کو صحیح کریں، قرآن کی روشنی میں، قرآن کی صورتوں کی روشنی میں اپنے عقیدے کو درست کریں، اور جب ہم یہ صورت پڑھیں گے یقیناً یہ صورت ہمیں فائدہ پہنچانے والی ہے۔ ورنہ جو لوگ صرف علاج کرتے رہیں، دوائی لیتے رہیں، علاج کرتے رہیں، اور وہ جو ڈاکٹر نے روکا ہے جن چیزوں سے ان سے پرہیز نہ کرے، وہ علاج وہ دوائی بالکل فائدہ نہیں دے گی۔ اسی طرح سے انسان صورتیں صرف پڑھتا رہے اور اللہ کے دین پر عمل نہ کرے اور صحیح عقائد کو اختیار نہ کرے، تو وہ بھی اس کو بھی یہ صورتیں فائدہ نہ پہنچائیں گی۔ اور اس کے بعد ایک اور جملہ سید رسول نے اپنی زبان مبارک سے فرمایا وَمَنْ قَرَأَهَا فِي مَحَاكَمَةِ بَيْنِهِ وَبَيْنَ أَحَدٍ، جو شخص دو افراد کے درمیان جھگڑا ہونا ہو، فیصلہ، اگر کوئی شخص ایسے مقام پر پڑھے اس کے اور کسی اور کے درمیان فیصلے کا مقام ہو، عدالت میں فیصلہ ہونا ہے یا پنچایت میں فیصلہ ہونا ہے، کسی جگہ پہ بھی فیصلہ ہونا ہے، چار لوگوں میں، دفتر میں فیصلہ ہونا ہے، عدالت میں فیصلہ ہونا ہے، یا کچہری میں فیصلہ، کسی جگہ پہ بھی فیصلہ ہونا ہو، سید الرسول فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اس صورت کو پڑھ لے، قواہ اللہ علی خصمہ وظفر بہ، اللہ سبحانہ و تعالی اس کو اپنے دشمن پر کامیاب فرماتا ہے اور اس کو قوت اور طاقت عطا کرتا ہے، یعنی غلبہ عطا کرتا ہے اور اس کو کامیابی عطا کرتا ہے۔
تو لہٰذا اس صورت کو اگر کسی ایسی جگہ پہ آپ کے اور آپ کے دشمن کے درمیان فیصلہ ہونا ہو تو پھر آپ اس صورت کو پڑھیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی برکت سے آپ کو کامیابیوں سے نوازے گا۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد وحدہ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اس صورت کی جو ہے ہم آیات کی تلاوت کر رہے ہیں، تقریباً پہلے 15 آیات، پھر اس کا پیغام ترجمہ اور اس کے بعد پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والمرسلات عرفا والعاصفات عصفا والناشرات نشرا والعارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع وإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين۔ یہ آیات ان کا ترجمہ پہلی آیت مجیدہ میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہا ہے، ترجمہ کر رہا ہے والمرسلات عرفا، قسم ہے، اللہ قسم اٹھانا، قسم ہے ان فرشتوں کی جنہیں پے در پے بھیجا ہے، یعنی اللہ کہہ رہے ہیں ہم نے جنہیں مسلسل بھیجا ہے۔ فالعاصفات عصفا، پھر تیز رفتاری سے چلنے والے ہیں، یعنی یہ جو فرشتے ہیں یہ تیز رفتار کے ساتھ چل کے آتے ہیں۔ والناشرات نشرا، پھر صحیفوں کو کھول دینے والے ہیں۔ فالعارقات فالغارقات فرقا، فالفارقات فرقا، پھر حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں۔ والملقیات ذکرا، پھر یاد یعنی یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے یہ فرشتے۔ عذراً او نذرا، اتمام حجت یا تنبیہ کے لیے، یعنی یہ جو فرشتے ہیں یاد خدا دلوں میں ڈالنے والے ہیں، اتمام حجت اور تنبیہ کے لیے۔ انما توعدون لواقع، جس چیز کا آپ کو وعدہ دیا ہے وہ وقوع پذیر ہے، یعنی سید الرسل سے کہا جا رہا ہے جس چیز کا آپ کو وعدہ کیا گیا ہے وہ وقوع پذیر ہے، اس نے واقع ہونا ہے۔ فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، پس جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ، اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے اکھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ امر کس دن کے لیے تاخیر میں ڈالا گیا ہے؟ لِيَوْمِ الْفَصْلِ، فیصلے کے دن کے لیے۔ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ، اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں پر، یعنی جنہوں نے قیامت کے دن کو جو جھٹلاتے ہیں اللہ فرماتا ہے ان کے لیے ہلاکت ہے۔ اب ان 15 صورتوں میں اس کا پیغام پروردگار ہمیں کیا دے رہا ہے؟ اس کی پہلی آیت سے لے کر یعنی اس کی پہلی 5 آیات، اس صورت کی جو پہلی 5 آیات ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھا رہا ہے، قسمیں کھا رہے ہیں۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا رہے ہیں تو
تو یہاں پر یہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے یہ کس کی کھائی؟ ہم نے ترجمے میں جو ترجمہ کیا ہے پہلی والی آیات میں، اس میں مراد ہم نے فرشتے لیے، لیکن اس میں ہمارے جو ہے علماء مفسرین نے نقل کی ہے، اس میں 3 اقوال ہیں۔ اگر آپ ترجمہ اٹھا کر دیکھیں تو خود علماء نے ترجمے میں بھی اختلاف کیا ہے، یعنی ترجمے علماء نے مختلف کیے، یعنی کسی نے ترجمہ اس میں سخت ہوائیں اور طوفانوں کو لیا ہے مراد، کسی نے اس سے مراد فرشتے لیے ہیں، تو لہٰذا اس میں 3 اقوال۔ پہلا قول کہ ان قسموں میں، یہ جو 5 قسمیں ہیں، اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے آندھیوں اور طوفان کی قسموں کی طرف اشارہ کیا۔ علماء مفسرین فرماتے ہیں ان قسموں سے مراد جو اللہ قسمیں کھا رہا ہے پہلی 5 آیات میں، کس کی قسمیں؟ کہا طوفان اور آندھیوں کی۔ دوسرا قول، اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس سے مراد آسمانی فرشتے ہیں جو انبیاء کی طرف وحی لے کر آتے ہیں، اللہ کے حکم اور پیغام کو لے کے آتے ہیں۔ تیسرا قول ہے علماء نے کہ یہ جو اللہ نے 5 آیات میں قسمیں کھائی ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ اس میں جو پہلی اور دوسری آیت ہے، وعلیکم السلام، اس میں اللہ تعالیٰ ہواؤں اور طوفان کی قسم کھا رہا ہے پہلی اور دوسری آیت میں، اور تیسری، چوتھی اور 5ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرشتوں کی قسم کھا رہا ہے۔ تو لہٰذا اب یہاں پر سوال ہے، قسم اگر ہواؤں کی ہو اور طوفان کی ہو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ نے کیوں قسمیں کھائیں ہوا کی، طوفانوں کی، ہواؤں کی کیوں قسمیں کھائیں؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ یعنی انسان کے سامنے یہ جو قسم اللہ نے کھائی ہے قرآن میں، ہواؤں اور آندھیوں کی، طوفانوں کی قسم کھا کے اپنی زور اور طاقت کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی طوفان کے سامنے بے بس ہو جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو عمارت میں یا سیف جگہ پہ چھپانے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑے سے بڑا طوفان ہو یا ہوائیں، تو انسان، بڑے سے بڑا طاقتور انسان بھی ان ہواؤں اور طوفان کا مقابلہ نہیں کرتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قدرت سے وہ ہوائیں اور وہ چلاتا ہے۔ تو یعنی وہ ہوا جو ہے وہ اس قدر زور کا، یعنی جو ہوا کا آتا ہے، جھونکا آتا ہے یا طوفان آتا ہے، یعنی طاقتور انسان بھی بے بس ہو جاتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمجھا رہا ہے، دیکھو کون ہے ان ہواؤں میں زور اور طاقت دینے والا، ان کو لے کے آنے والا۔ انسان کے لیے ہر چیز میں عبرت ہے، پیغام ہدایت ہے، انسان اسی سے سیکھے۔ ہم یہ تو دیکھتے ہیں کہ طوفان اور آندھی بڑی تیز ہے، یہ دیکھیں کہ اس میں زور اور طاقت کس میں رکھی ہے؟ اللہ نے۔ تو بہرحال اللہ نے ان کی قسمیں اٹھائیں، یا فرشتوں کی اللہ نے قسمیں اٹھائیں تو ان کی احترام میں، تعظیماً۔ کیوں احترام اور تعظیم ہے؟ چونکہ اللہ نے ان کو ایک عظیم منصب کے لیے چنا ہے، ایک عظیم مقام کے لیے، یعنی وہ فرشتے ہیں جو اللہ کی طرف سے پیغام ہدایت لے کر، یعنی وحی لے کر انبیاؤں کی طرف جاتے ہیں۔ تو یعنی جس وحی میں حضرت جبرائیل امین علیہ السلام اور فرشتے بھی باعث برکت اور رحمت کے طور پہ ساتھ آتے ہیں، کتنی روایات ملتی ہیں، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تو ہزاروں کی تعداد میں ان کے ساتھ اور فرشتے بھی آئے، تو لہٰذا فرشتے۔ دوسرا قول اس سے مراد ہے کہ اللہ نے جن کی قسمیں اٹھائیں وہ فرشتے ہیں۔ تو اللہ نے اگر ملائکہ کی قسم کھائی ہے تو ان کے اس رتبے کا لحاظ رکھتے ہوئے ہواؤں کی اگر قسمیں کھائی ہیں تو زور اور طاقت، یہ ایک احتمالات کی بنا پر جواب ہے، اور بھی جوابات ہو سکتے ہیں۔ تو کبھی بھی ہم تفسیر قرآن یعنی قرآن کا ترجمہ کرنے میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے یہی معنی مراد ہے جو میں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ وہ تفسیر بالرائے ہو جائے گی، اور تفسیر بالرائے کرنا حرام ہے۔
تو لہٰذا اسی لیے ہمارے جو علماء مفسرین کی ایک سوال ہوتا ہے لوگوں کا کہ جب قرآن ایک ہے تو پھر اتنی تفسیریں کیوں لکھی گئیں؟ علماء شیعہ نے بھی لکھی، علماء اہل سنت نے بھی لکھی، تو تفسیروں میں اتنا اختلاف؟ تو علماء نے جو تفاسیر لکھی، کسی نے اخلاقی نکات کو سامنے رکھا، کسی نے اعتقادی بحث کو رکھا، کسی نے فقہ اور تاریخ کو سامنے رکھا، بہت ساری چیزوں کو ملاحظہ کیا۔ تو لہٰذا علماء جو تفسیر کرتے ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں یہ حتمی معنی ہم دے رہے ہیں، وہ احتمال والے معنی دے رہے ہوتے ہیں۔ اس سے ہم اخلاق کا معنی سمجھ سکتے ہیں، اس سے فقہ کا معنی استفادہ ہو سکتا ہے، تو یہ ہدایت کی جتنے پیغامات ممکن ہوتے ہیں وہ علماء پیش کرتے ہیں۔ تو لہٰذا تیسرا یہ قول یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یعنی اس میں پہلی اور دوسری آیت میں ہواؤں کا ذکر کیا ہے اور تیسری چوتھی میں فرشتوں کا ذکر کیا ہے، یعنی قسمیں کھائی ہیں۔ تو بہرحال یعنی یہ 3 اقوال تھے۔ اب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جو قسمیں کھائی ہیں، ظاہری بات ہے ہم اس نقطے کو یعنی ان صورتوں میں جہاں پر قسم کا ذکر ہے کلیئر کر چکے ہیں کہ اللہ کا یہ قسم کھانا یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ اللہ کی یہ قسم کھانا یعنی وہ اللہ نے کبھی چاند کی قسمیں، کبھی سورج کی قسمیں، وہ دنیا میں سے جو چیزیں ہیں جمادات ہیں ان کی اللہ جو قسمیں کھا رہے ہیں، یہ قسمیں شرعی قسم نہیں ہے۔ شرعی قسم کس کی ہوتی ہے؟ صرف اللہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھائی جائے وہ قسم شرعی قسم نہیں ہے۔ جیسے عام طور پہ لوگ کہتے ہیں مجھے کعبہ کی قسم، لوگ کہتے ہیں کہ مجھے قرآن کی قسم، لوگ کہتے ہیں مجھے رسول اللہ کی قسم، بعض لوگ کہتے ہیں مجھے مولا علی کی قسم، بعض لوگ کہتے ہیں حضرت عباس کی قسم، حضرت عباس کی علم کی شبیہ جو علم مبارک ہے اس کی قسم۔ شبیہات کی قسمیں کھاتے ہیں، عورتیں اپنے شوہر کی قسمیں کھاتی ہیں، اپنے بچوں کی قسمیں کھاتی ہیں، والدین کی قسمیں کھائی جاتی ہیں۔ گھروں میں عام طور پہ قسمیں کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ تو یہ کیا ہے؟ قسمیں شرعی ہیں۔ یہ قسم کھانا شرعی نہیں۔ اللہ کے علاوہ کسی کی قسم کھائیں، چاہے کعبہ کی کھائیں، چاہے انبیاء کی کھائیں، چاہے ائمہ ہدیٰ علیہ السلام کی کھائیں، مقدس چیزوں کی کھائیں، والدین کی قسم کھائیں، اسی طرح سے اولاد کی قسم کھائیں، یہ شرعی قسم نہیں ہے۔ جب شرعی قسم نہیں ہے، اگر کسی نے قسم کھائی ہے، وہ قسم توڑ دی ہے، اس کے اوپر کوئی گناہ بھی نہیں ہے اور اس کا کوئی کفارہ بھی نہیں ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں، آ کر پوچھتے ہیں میں نے حضرت عباس علم کے پاس کھڑے ہو کر قسم کھائی تھی، میں جو ہے حضرت عباس علیہ السلام کے علم کے ساتھ کھڑے ہو کر کہا تھا میں شراب نہیں پیوں گا۔ بھئی آپ اگر قسم توڑ رہے ہیں، اس قسم کے توڑنے کا گناہ نہیں ہے، شراب پینا حرام ہے، قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ ہم نے قسم کھائی تھی، ہم جو ہے ذوالجناح کے پاس کھڑے ہوئے تھے، ہم محرم میں تھے، مجلس میں تھے، ہم نے مجلس سنی، نماز کی اہمیت پہ ہم نے کہا مولا حسین ہم اب وعدہ کرتے ہیں آپ کی قسم، آپ کے ذکر کی قسم، ہم آئندہ نماز نہیں چھوڑیں گے۔ مولانا صاحب ہم نے نماز چھوڑ دی ہماری۔ بھئی آپ قسم کے توڑنے کا پوچھ رہے ہیں، اس قسم کے ٹوٹنے پہ گناہ نہیں ہے۔ جو آپ نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی ہے وہ حرام کی ہے، اس پہ نہ خدا راضی ہے نہ امام حسین راضی۔ تو لہٰذا یعنی قسم ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم حرام کاموں کے ترک کرنے پہ قسم کھاتے ہیں، قسم توڑنا یعنی ایسی چیزوں کی قسم کھا رہے ہیں، وہ قسمیں کھان ان کا توڑنا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یعنی آپ قرآن کی قسم کھا کے کہیں، امام حسین کی قسم کھا کے کہیں، مولا عباس کی علم کی قسم کھا کے کہیں، تو لہٰذا ان قسموں کے توڑنے سے گناہ نہیں ہے۔ لیکن وہ جو گناہ انجام دے رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، جو جھوٹ بول رہے ہیں، جو زنا کر رہے ہیں، جو نماز چھوڑ رہے ہیں، اس کا گناہ ہے، ان گناہوں کا کفارہ بھی سوچیں اور ان گناہوں کے بارے میں بھی فکر کرنی چاہیے۔ تو لہٰذا ہاں البتہ اگر کسی نے قسم کھائی ہے مقدس چیزوں کی، قرآن کی، اہل بیت کی، نبی کی، کعبہ کی، اس طرح سے اللہ کو گواہ بنا کر ان چیزوں کو، اور جس میں بہت سارے لوگ ہیں، آپ قسم کھا رہے ہیں اور پھر آپ اس قسم کو توڑ رہے ہیں، مثلا کسی کے ساتھ وعدہ کیا ہوا ہے، حالانکہ وعدہ توڑنا خود وہ بھی گناہ ہے۔ تو لہٰذا اگر آپ قسم کو توڑ رہے ہیں، کوئی ایسا
کام ہے جو ایک راجع فعل ہے، مثلا مثال کے طور پہ سگریٹ پینا، یہ کوئی اور ایسا کام جس کے آپ نے قسم کو توڑا، بہت سارے لوگوں کو گواہ بنایا اس کام میں، اب وہاں پر آپ بعد میں کوئی ایسا کام انجام دیتے ہیں جس سے مثلا قرآن کی حد تک لازم ہے، اس میں توہین سمجھی جائے آپ کی اس فعل سے، یا مثلا اہل بیت اطہار علیہ الصلوۃ والسلام عرفاً آپ کی اس قسم کھانے سے اور یعنی توہین لازم آئے، جب آپ اس کی مخالفت کریں، جب توہین لازم ہے پھر اس کی مخالفت کرنا بھی حرام ہو جائے گا، لیکن کفارہ پھر بھی نہیں ہے۔ تو حرام اس جیل سے ہوگا چونکہ آپ نے قسم کھائی، ان کو اس طرح سے گواہ بنایا قرآن کو، مثلا اہل بیت اطہار کو، اور پھر آپ نے جو ہے کیا کیا، وہ قسم توڑ دی، قرآن کی قسم کھا کے، علم کی قسم کھا کے، کعبہ کی قسم کھا کے قسم توڑ دی۔ کفارہ تو نہیں ہے، لیکن آپ کی اس قسم کے توڑنے پہ چونکہ آپ نے ان کو گواہ بنایا تھا، اس کی توہین لازم آئی، تو یہ آپ نے گناہ کیا۔ لہٰذا شرعی قسم البتہ صرف اللہ کے نام کی، تو جب بھی یعنی کوئی قسم کھاتا ہے تو وہ اللہ کے نام کی قسم کھائے، وہی شرعی قسم کہلاتی ہے۔ تو لہٰذا اب شرعی قسم کیا ہے؟ شرعی قسم جو وہ ہے اللہ کے نام سے، واللہ باللہ ثم تاللہ، یہ ہے شرعی قسم۔ تو اس شرعی قسم اگر کسی نے کھائی ہے، شرعی قسم کھانے میں انسان نے مثلا کہا کہ مجھے قسم ہے کہ میں اپنے، مثال کے طور پہ کسی نے کہا قسم کھائی ہے اللہ کے نام کی، اس نے کہا کہ میں جو ہے اپنے بیٹے کو کبھی بھی اپنے سے علیحدہ نہیں کروں گا، قسم کھائی ہے، اور پھر اس نے جو ہے وہ بیٹے کو علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، قسم کو توڑا۔ یا مثلا اس نے سگریٹ کے ترک کرنے کی شرعی قسم کھائی، اللہ کے نام کی قسم میں کبھی سگریٹ نہیں پیوں گا۔ یا مثلا اس نے قسم کھائی میں اللہ کی قسم میں کبھی پان نہیں کھاؤں گا۔ اللہ کی قسم یعنی جو چیزیں ہیں ایسی چیزیں ہیں جو نشہ آور بھی نہیں ہیں اور حرام بھی نہیں، مباح چیزوں مثلا ان کے ترک کرنے پہ، کبھی سگریٹ کا پینا حرام بھی ہوتا ہے، البتہ میں اس تفصیل میں نہیں ہوں، اس لیے اس کو چھوڑو، نظر انداز کرو، کبھی ہر وقت نہیں۔ تو لہٰذا سگریٹ چھوڑنے کی قسم کھائی ہے، مثلا پان کھانے کی قسم کھائی ہے، نہ کھانے کی قسم کھائی ہے، سگریٹ نہ پینے کی قسم کھائی ہے، یہ اور اس جیسے کام ہے۔ اب اس نے سگریٹ پی لی دوستوں کے بہکانے پہ، اس نے پان کھا لی، قسم توڑ لی، اس نے گناہ بھی کیا، اب اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہے۔ اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس کا کفارہ یہ ہے پہلا کہ یا تو پہلے یہ ہے وہ ایک غلام آزاد کرے، ایک غلام آزاد کرے۔ اب وہ غلام آزاد نہیں کر سکتا، اس زمانے میں غلام آزاد نہیں کر سکتا، کیا کرے پھر وہ 10 مساکین کو کھانا کھلائے۔ مساکین، مسکین کسے کہتے ہیں؟ جو سال بھر کے اخراجات نہ رکھتے ہوں، یعنی جن کے پاس ذریعہ آمدنی ہو یا تو کم ہو، جو سال کے اخراجات پورا نہیں کرتے، بیچاروں کو قرض اٹھانا پڑتا ہے، یا ذریعہ آمدنی بالکل نہیں ہے، تو لہٰذا اور یہ مساکین کہلائیں گے۔ لیکن یہ ہوں مومن شیعہ اثنا عشری، نمازی نہ ہوں، یہ نمازی ہوں، ضروری ہے۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں احتیاط واجب ہے بے نمازی نہ ہو، جس کو آپ دے رہے ہیں وہ بے نمازی نہ ہو، وہ شرابی نہ ہو، کھلے عام گناہ کرنے والا نہ ہو۔ کھلے عام گناہ جیسے داڑھی شیو کرتا ہے، کھلے عام بیٹھ کے چوکوں میں مثلا جوا کھیلتا ہے، یعنی ایسا بھی نہیں، تو ایسے افراد کو آپ نہیں دے سکتے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و اہل بیت ذات پر، اللہم صلی علی محمد و بار دیگر بآواز بلند صلوات صلی علی محمد۔ تو لہٰذا یعنی بعض لوگ جو ہوتے ہیں یہاں پہ یعنی شرعی قسم جو ہے اس کی رعایت نہیں کرتے، تو ان چیزوں کو نہیں جانتے، یا پھر یہ ہے کہ ہم حرام کاموں کو چھوڑنے کی قسم کھا لیتے ہیں۔ بھئی حرام کام ویسے ہی حرام ہے اس کا انجام دینا۔ ہمارے پاس روایت ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد،
امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں حلال محمد حلال الی یوم القیامہ، رسول اللہ نے جو حلال کیا ہے وہی حلال ہے قیامت تک، وحرامہ حرام الی یوم القیامہ، وحرامہ حرام، رسول اللہ نے جس کام کو حرام کیا ہے وہ کام قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ اب ہم امام صادق علیہ السلام کے ماننے والے، امام علیہ السلام ہماری ہدایت فرما رہے ہیں قیامت تک جو رسول نے حلال کیا ہے وہ حلال ہے، جو رسول نے حرام کیا ہے وہ حرام ہے۔ ہم کہیں کہ نہیں یہ حلال ہے، اپنی مرضیاں چلائیں، ہم کہیں یہ حرام ہے، بھئی میری اور آپ کی مرضی دین میں نہیں ہے۔ جو ہم میں سے کہے کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، اس کا نام ہے اسلام میں بدعت، اور بدعت حرام ہے، بدعت گمراہی ہے۔ بدعت کس کو کہتے ہیں؟ ادخال الشیء فی الدین ما لیس من الدین، دین میں وہ چیز داخل کرنا جو دین میں نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ بدعت کسے کہتے ہیں؟ بدعت یعنی قرآن اور سنت کے مقابلے میں کوئی نئی چیز بنائی جائے، یعنی جو بندہ کہتا ہے نا یہ کام نہیں ہونا چاہیے دین میں، اپنی طرف سے داخل کر دیں، یعنی وہ اپنے آپ کو اللہ سے بہتر سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نبی سے بہتر سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو امام سے بہتر سمجھ رہا ہے۔ اللہ نے ایک چیز نہیں بیان کی، نبی نے ایک چیز نہیں بیان کی، ہمارے ائمہ خدا نے کوئی چیز بیان نہیں کی، میں کہوں نہیں میرا تو دل کہتا ہے میں تو اس کو دین میں بجا لاؤں گا، میں تو اس چیز کا اضافہ کروں گا، نہیں میرا دل کہتا ہے میں اس چیز کو نہیں بجا لاتا، یہ بدعت ہے، اپنی طرف سے نہیں کر سکتے۔ مثلا ایک مثال کے ساتھ سمجھاؤں، دیکھیں ہم لوگ جیسے دور سے کھڑے ہیں زیارت امام پڑھتے ہیں مساجد میں کھڑے ہو کر، تو ہم زیارت میں کیا کرتے ہیں؟ یہ انگلی کے ساتھ اشارہ کرتے ہیں، ہر معصوم کی قبر کی طرف اشارہ کرتے ہیں، ایسے کہ نہیں؟ آیت اللہ محسن الحکیم سے سوال کیا گیا، اچھا یہ آداب میں سے ہے کیا کہ جب آپ امام حسین علیہ السلام کی زری کے سامنے کھڑے ہوں اس وقت آداب میں آپ اپنا رخ بھی امام حسین کی قبر مبارک کی طرف کریں اور آپ انگلی کا اشارہ بھی امام کی قبر مبارک کی طرف کریں، یعنی آپ کے یعنی پوری توجہ امام حسین ابن علی کی زیارت کی طرف، یعنی آپ کو زیارت میں غافل نہیں کیا جا رہا کہ ادھر ادھر نہیں توجہ کرو، آپ اشاروں میں بھی اور حضوراً قلباً بھی آپ کی پوری توجہ امام حسین کی طرف زیارت پڑھتے ہوئے، یعنی اپنے آقا و مولا کے حق میں کمی پیش نہ آئے، ان کے حق میں توہین لازم نہ آئے، اس قدر متوجہ رہے۔ اب یہ آداب میں سے ہاتھ بھی کریں اور منہ بھی کریں، یہ آداب میں سے۔ اب آیت اللہ محسن حکیم سے پوچھا گیا کہ یہ تو ہے آداب میں، ایک شخص کہتا ہے کہ نہیں ہاتھ کا اشارہ کرنا واجب ہے، کیا ہم اس کو واجب کہہ کے انجام دے سکتے ہیں؟ آیت اللہ محسن حکیم فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے امام کی قبر کی طرف اشارہ کرنا واجب ہے، فرماتے ہیں یہ بدعت ہے۔ آداب میں ہے یعنی روایات سے استفادہ ہوتا ہے کہ ہم امام کی قبر کی طرف منہ بھی کریں اور اشارہ بھی کریں، لیکن امام نے واجب نہیں کہا، جن ائمہ خدا نے ہمیں جو زیارت کی تعلیم دی ہے انہوں نے واجب نہیں کہا، اور میں اور آپ کہیں نہیں واجب ہے، اس کا مطلب ہے ہم اپنے آپ کو الیاذ باللہ اماموں سے افضل سمجھ رہے ہیں، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو لہٰذا یہ بدعت ہے، یعنی حتیٰ کہ ایک کام دین میں مستحب ہے آپ اس کو واجب سمجھیں، یہ بدعت ہے، یہ حرام ہے۔ لہٰذا عام لوگوں کی باتیں نہ سنا کریں، یاد رکھیں۔ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں آپ لوگ، کبھی آپ نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ والے دکان والے سے بھی مشورہ لیا کہ آپ ڈاکٹر کے ہمسائے ہیں مجھے بتائیں میں کون سی دوائی لوں؟ لیا آپ نے؟ نہیں لیا۔ دین کے معاملے میں عام لوگوں سے نا وہ آپ کو گمراہ کریں گے، اپنے دل کی باتیں بتائیں گے، علماء کے پاس بیٹھے اہل علم سے علماء آپ کو سمجھائیں گے کہ آپ نے کس بات پہ عمل کرنا ہے، علماء بتائیں گے کہ معصومین کے کلام کی روشنی میں، قرآن کی روشنی میں ہمارے لیے کس عمل میں نجات ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد
صلی علی محمد وعلی محمد۔ لہٰذا یہاں پر یہ 5 آیات تھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے قسمیں اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان قسموں کو کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ آیت نمبر 6 میں اللہ نے تنبیہ کی اور اتمام حجت کا ذکر کیا، یعنی قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے جو ہے وہ ذکر قیامت اور ذکر حساب و کتاب کو شروع کر دیا۔ آیت نمبر 7 میں کیا قسمیں کھانے کے بعد اللہ نے یعنی جو وعدہ کیا ہے اللہ کہہ رہے وہ ہو کر رہے گا، یعنی حساب و کتاب ہوگا، قیامت کا میدان ہوگا، تو لہٰذا لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے۔ تو لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسمیں کھانے کے بعد یہ بتا رہے منکرین قیامت ضرور واقع ہوگی، حساب و کتاب حتماً ہوگا۔ جو لوگ غافل ہیں حساب و کتاب سے، میدان قیامت سے، وہ غفلت سے بیدار ہوں، کل میدان قیامت میں حساب کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ آیت نمبر 8 سے 15 تک اللہ تعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 8 میں فرمایا جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، آپ نے جو آیات سماعت فرمائیں، فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ، جب ستارے بے نور ہو جائیں گے، وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ، اور جب آسمان میں شگاف ڈال دیا جائے گا، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ نُصِفَتْ، اور جب پہاڑ اپنی جگہ سے جو ہے وہ اکھڑ جائیں گے۔ وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ، اور جب رسولوں کو مقرر وقت پر لایا جائے گا، جو رسول ہیں وہ بھی مقرر وقت میں آ جائیں گے، یعنی میدان قیامت میں۔ لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ، یہ امر کس دن کے لیے تاخیر میں ڈالا گیا، یعنی یہ قیامت کا دن کس لیے تاخیر میں رکھا گیا، سب سے آخر میں رکھا گیا؟ اللہ فرماتا ہے لِيَوْمِ الْفَصْلِ، یہ فیصلے کے دن کے لیے۔ کر لو اپنی منمانیاں، کر لو اپنی مرضیاں، کر لو دین میں بدعات، کر لو دین میں خرافات، کر لو دین میں ایجادات، کر لو علماء کی مخالفت، کر لو قرآن کی مخالفت، کر لو اہل بیت کی مخالفت، کرو اپنی مرضیاں۔ ایک دن جب آئے گا نا اللہ کے دن، فیصلے کا دن، اس وقت تمہاری نہیں چلے گی، پھر اللہ کی چلے گی۔ آج تم فیصلے اپنی مرضی کے کر رہے ہو، قیامت کے دن اللہ کی مرضی کے فیصلے ہونے ہیں۔ وہ تمہارے اعمال کی وجہ سے پھر وہ دیکھے گا کہ تمہیں کس سزا دینی ہے، تمہیں کن مجرمین کے ساتھ جہنم میں دھکیلنا ہے۔ تو لہٰذا ہر عمل سے پہلے اہل علم سے، علماء سے، ہمیں بدن میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے، ہم اپنے اس زمانے کا جو اسپیشلسٹ اور ماہر ہوتا ہے باڈی کا، ہم اس کے پاس جاتے ہیں، اس سے معلوم کریں، مشورہ لیتے ہیں۔ دین اتنا مظلوم ہے، بدن میں بیماری آ گئی ہے تو ہم ڈاکٹر کے پاس جا رہے ہیں۔ دین اتنا مظلوم ہے، جس کو بچانے کے لیے امام حسین نے خود کو قربان کیا۔ خود اندازہ لے گئے، دین کی قیمت کا اندازہ امام حسین کی جان سے لگائیں۔ وہ امام حسین جن کے نام پہ آپ اپنی جان دینے کے لیے قربان، آپ اپنا سب کچھ لٹانے کے لیے تیار۔ ذرا سوچیں کبھی امام حسین نے وہ اپنی قیمتی جان کہاں قربان کی اللہ کے دین کے بچانے کے لیے۔ ہم نے اس دین کو معمولی سمجھ لیا۔ لہٰذا میدان قیامت اگر ہم اپنے فیصلے کریں، اپنی مرضیاں کریں، کل میدان قیامت میں ہم سے سوال ہوگا۔ لہٰذا اپنے بدن کے علاج کے لیے ہم اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، اور دین کے معاملے میں علماء کے پاس نہ جائیں۔ علماء سے پوچھیں، اہل علم سے پوچھیں۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں مسائل صحیح نہیں جانتے، اپنی عزت بچانے کے لیے جھوٹا مسئلہ بیان کر دیتے ہیں۔ خود میں نے دیکھا ہے بعض لوگوں کو غلط مسئلے بیان کرتے ہیں، لوگوں کو غلط گائیڈ کرتے ہیں، اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی، امام علی نے خبردار کر دیا، فرماتے ہیں من افتیٰ بغیر علم فقد کفر۔ علی والو سن لو، جو بغیر علم کے فتویٰ دیتا ہے وہ کافر ہے۔ مولا علی فرماتے وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یعنی ہم علماء سے سوال کریں، علماء سے، تب ہمیں صحیح علم کی رہنمائی حاصل ہوگی۔ اور آگے فرمایا آیت نمبر 14 میں وما ادراک ما یوم الفصل، آپ کو
کس چیز نے بتایا کہ فیصلے کا دن کیا ہے؟ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے قیامت کے دن کے جھٹلانے والوں کے لیے۔ قیامت کا دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔ یعنی کوئی کہے قیامت کے دن کوئی نہیں ہے، کوئی قیامت کا دن، کوئی حساب و کتاب نہیں ہے۔ کافر کہتے تھے قیامت کا دن نہیں ہے، حساب و کتاب نہیں ہے، اور آج ہم بھی کافروں سے پیچھے نہیں ہیں اس انکاری میں۔ ہیں تو مسلمان لیکن افکار ہمارے اندر بھی کافروں والی ہیں۔ کیا؟ قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ وہ بھی یہی کہتے تھے مسلمانوں کو، جب قیامت ہے ہی نہیں، اچھا آئے گا تو دیکھا جائے گا۔ ہم بھی کیا کہتے ہیں الیاذ باللہ، قرآن کی مخالفت کر کے، دین کی مخالفت کر کے، نمازیں چھوڑ کر، روزے چھوڑ کر، زنا کی طرف ہم جائیں، جوئے کی طرف ہم جائیں، فحاشی کی طرف ہم جائیں، حرام خوریوں کی طرف ہم جائیں، اور پھر ہم کیا کہیں؟ قیامت آئے گی دیکھا جائے گا۔ کافر بھی اگر کہیں قیامت آئے گی دیکھا جائے گا، مسلمانوں کو کہیں اور ہم بھی یہی کہیں، ہم میں اور کافروں میں اس فکر میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ہم تو ان سے بھی بلکہ بدتر ہو جائیں گے، مسلمان ہو کے بھی فکر کافروں والی اپنا کے اسلام کی بدنامی کا موجب بن رہے ہیں۔ تو لہٰذا قرآن ہماری ہدایت کر رہا ہے، ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد وحمد صلی اللہ علیہ وسلم، وارے دیگر بآواز بلند صلوات۔ تو لہٰذا ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو ہماری ہدایت فرمائی، بار دیگر بآواز بلند صلوات فرمائی۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تو لہٰذا یعنی دیکھیں ان 15 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کی نشانیوں کو ذکر کیا، قیامت کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ذکر کیا اور انسان کو خبردار کیا۔ تو لہٰذا جو لوگ آج گمراہی پھیلاتے ہیں، تو آیت نمبر 16 یہ تھا 15 تک جو آیات ہیں، ان آیات میں، ان 13 آیات میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہاں سے لے کر ایک مرتبہ پھر صلوات پڑھے محمد و اہل بیت پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی یہ 15 آیات مکمل ہو گئی، 15 آیات مکمل ہو گئی۔ اب اس کے بعد آیت نمبر 16، أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ یہ 19 آیات تک جو آج کا ہمارا درس قرآن ہے، باقی جو آیات 31 ہیں وہ انشاءاللہ بعد میں۔ تو لہٰذا اب ان آیات کا ترجمہ اور پیغام، آیت 16، 17 اور 18 اور 19، ان 4 آیات میں اللہ نے کیا پیغام دیا؟ آئیں ذرا فکر کریں۔ یعنی آیت نمبر، ان آیات میں اللہ سبحانہ وتعالی منکرین قیامت کو مختلف طریقوں سے خبردار کیا ہے، تنبیہ کیا ہے۔ اگرچہ اللہ نے آیت نمبر 16 سے 28 تک، یعنی یہ جو 13 آیات ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے خبردار کیا ہے، اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تنبیہ کی ہے۔ لیکن جس میں ہم آج 4 آیات ہیں، اگلی آیات اور اس کے بعد والی آیات انشاءاللہ بعد میں آئیں گی، تو اس میں اللہ سبحانہ وتعالی خبردار کر رہا ہے کہ کیا کن لوگوں کے بارے میں خبردار کر رہا ہے۔ آیت مجیدہ 16 کا ترجمہ، أَلَمْ نُهْلِكَ الْأَوَّلِينَ، کیا ہم نے پہلی مجرم قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ خبر دے رہا ہے اللہ قرآن میں، خبر دے، کیا ہم نے پہلے والی مجرم قوموں کو ہلاک نہیں کیا؟ آیت نمبر 17 میں فرمایا ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ، پھر ہم بعد میں آنے والوں کو ان کے پیچھے بھیجیں گے۔ جس طرح پہلے والی قوموں کو برباد کیا، بعد میں آنے والی قوموں کو بھی ان کے پیچھے بھیجیں گے، ان کے جرائم کی وجہ سے اسی عذاب میں۔ كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ، ہاں ہم مجرمین کے ساتھ ایسا ہی سلوک کرتے ہیں، یعنی جنہوں نے پہلے گناہ کیا، جرائم کیے، وہ عذاب میں گئے تو یہ بھی جائیں گے جو بعد والے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، ہلاکت ہے اس دن کے جھٹلانے والوں پر۔
تو لہٰذا آیت نمبر 16 میں قوموں کی ہلاکت کی خبر دی، اللہ نے ان لوگوں کے بارے میں خبر دی جو حکم خدا کے سامنے سرکشی کرتے، انبیاء کو جھٹلاتے تھے، پیغام ہدایت کا انکار کرتے تھے۔ یعنی چاہیے تو یہ تھا کہ وہ انبیاؤں پر ایمان لیا کر انبیاؤں کی پیروی کرتے، انہوں نے کیا کیا؟ انبیاؤں کا مذاق اڑاتے تھے، ان کی پیروی نہیں کرتے تھے، اور بلکہ یوں کرتے تھے کہ انبیاؤں کی تعلیمات کے مقصد میں رکاوٹ بنتے تھے، لوگوں کو بھی روکتے تھے، خود بھی انبیاء سے دور، اور لوگوں کو بھی روکتے تھے کہ نہ جاؤ گمراہ ہو جاؤ گے ہدایت کے پیغام سے۔ تو قرآن نے متنبع کر دیا، یعنی جو سابقہ قومیں ہیں وہ کیا کرتے تھے؟ انبیاء کے مقصد ہدایت میں رکاوٹ بنتے تھے، ان کے مقصد کے تعلیمات کے دشمن تھے، تو اللہ نے ان کی ہلاکت کا اعلان کیا ہے۔ آج اگر اس دور میں، اس زمانے میں ہم میں سے اگر کوئی نبی، قرآن اور آل محمد کی تعلیمات کے دشمن بن جائیں تو ہم بھی ان قوموں کی طرح بن جائیں گے جنہوں نے اپنے زمانے کے نبی کی تعلیمات کے دشمن بنے، آج ہم بھی دشمن بن جائیں گے۔ ایک ہوتا ہے ذات کا دشمن اور ایک ہوتا ہے مقصد کا دشمن، اور جو مقصد کا دشمن ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے۔ کیوں؟ امام حسین علیہ السلام کے سامنے تھا، اللہم صلی علی امام حسین کے سامنے تھا کربلا میں اللہ کا دین، ان کا مقصد تھا اللہ کا دین بچ جائے، لیکن امام حسین نے اس مقصد کی خاطر کیا قربان کی؟ اپنی جان قربان کی۔ یعنی امام حسین اپنی جان قربان کر رہے ہیں اپنے عظیم مقصد کو بچانے کے لیے۔ تو اس کا مطلب ہے مقصد قیمتی ہے کہ اللہ کا دین، وہ اپنی جان سے زیادہ کس کو قیمتی سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کے دین کو قیمتی سمجھ رہے ہیں۔ تو لہٰذا آئیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی نبی، انبیاء اور ائمہ خدا کے مقصد کے دشمن بن جائیں، تو ہم پھر ان کی جان سے بھی بڑے دشمن بن جائیں گے۔ اور یہ صرف بات نہیں ہے بلکہ روایت امام حسن عسکری علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد، امام علیہ السلام نے پیغام ہدایت دے دیا۔ احتجاج طبرسی کی روایت ہے تفصیلاً، امام علیہ السلام نے فرمایا گمراہ لوگوں کے بارے میں، گمراہ لوگ یعنی نواصب، ناسبی، دشمنان آل محمد، وہ لوگ، امام علیہ السلام نے ان کا نام لے کر یعنی بتایا کہ یہ لوگ جو ناسبی ہوتے ہیں نا، آل محمد سے دشمنی رکھتے ہیں وہ۔ لیکن اس روایت میں امام نے اصول بھی دے دیا، کیا؟ وہ ناسبی دشمنان آل محمد ہوں یا کوئی اور ہو جو مذہب آل محمد کے لبادے میں ہو لیکن مذہب آل محمد کو نقصان پہنچا رہا ہو، جو اسلام کا لبادہ اوڑھ لے لیکن خود اسلام کی توہین کا سبب بنے، امام علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرماتے ہم الضر علی ضعفاء شیعتنا، امام علیہ السلام فرماتے ان لوگوں کے بارے میں جو گمراہ لوگ ہیں، فرماتے یہ لوگ ہمارے ضعیف شیعوں پر زیادہ نقصان دینے والے ہیں۔ من جیش یزید علی الحسین ابن علی و اصحابہ، امام فرماتے ہیں وہ جو گمراہ اور بے دین لوگ ہیں، یہ جو دشمنان ہیں، یہ ہمارے ضعیف شیعوں کو یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ زیادہ نقصان دیتے ہیں بنسبت یزید کے لشکر سے، جس نے امام حسین اور ان کے اصحاب پر قیام کر کے ان کی جانوں کو ختم کیا، یعنی ان کو قتل کیا، ان کو شہید کیا۔ امام علیہ السلام فرما رہے ہیں کیوں؟ امام فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ، یہ گمراہ لوگ، یہ ناسبی دشمنان آل محمد لوگ، فرمایا یسلبونہم الارواح والاموال، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ جو دشمن لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ضعیف شیعہ ہیں ان کی ارواح کو نہیں، یہاں پر یہ نہیں، فَإِنَّهُمْ يَسْلِبُونَهُمُ الْأَرْوَاحَ وَالْأَمْوَالِ، امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ جو لشکر یزید تھا، انہوں نے کربلا میں امام حسین کی جانوں کو ختم کیا اور ان کا مال لوٹا، ایسے کہ نہیں؟
یہ دو کام کیے نا. لیکن امام علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے وَهَٰؤُلَاءِ الْعُلَمَاءِ السُّوءُ النَّاصِبُونَ، یہ علماء سو جو ناصبی ہیں، عداوت آل محمد رکھتے ہیں، دشمنان آل محمد ہیں. فرمایا المتشبہون بأنہم لنا موالون ولآدائنا معادون. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ علماء سو جو ناصبی ہیں، جو آل محمد کی عداوت اور دشمنی رکھتے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ ہماری ولایت کا لبادہ اڑتے ہیں، یہ خود کو شو کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے حبدار ہیں. پہچانیں آپ کے درمیان، آپ کے ممبروں پہ کتنے ایسے لوگ ہیں جو ناصبی ہیں اور جو محمد وال محمد کے لبادے میں آ چکے ہیں. امام علیہ السلام فرماتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم آل محمد کے دشمنوں کے دشمن ہیں، اپنے آپ کو یہ ظاہر کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم آل محمد کے حبدار ہیں اور ان کے دشمنوں کے دشمن ہیں. امام فرماتے ہیں یہ اپنے آپ کو یہ شو کرتے ہیں وَيَدْخُلُونَ الشَّكَّ وَالشُّبْهَ عَلَى ضُعَفَاءِ شِيعَتِنَا، یہ لوگ شک اور شبہ ہمارے شیعوں کے دلوں میں داخل کرتے ہیں. وَيُضِلُّونَهُمْ، اور یہ ان کو گمراہ کرتے ہیں. وَيَمْنَعُونَهُمْ عَنْ قَصْدِ الْحَقِّ الْمُصِيبِ، اور جو حق درست حق پر یہ ہیں، یہ ہمارے شیعہ یہ ان کو ان سے روکتے ہیں. اب یہ دیکھیں ذرا، امام علیہ السلام گمراہ لوگوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں. یہ گمراہ لوگ ہمارے ضعیف شیعوں کو یہ گمراہ کرتے ہیں، دین سے باہر نکالتے ہیں. یہ امام علیہ السلام نے ناصبیوں کے بارے میں کہا. لیکن اگر ہمارے درمیان دیکھ لیں یہ غلات اور نصیری لوگ، امام نے ایک قانون دے دیا ہے. امام علیہ السلام نے ایک قانون دے دیا ہے کہ جو بھی ہماری ولایت کے لبادے میں ہو اور ہم خود کو شو کرے میں آل محمد کو حبدار ہوں، آل محمد کا دشمنوں سے نفرت کرتا ہوں، امام علیہ السلام فرماتے ہیں خبردار پہچانو ان لوگوں کو، چاہے وہ ناصبی ہو یا چاہے وہ غالی اور نصیری ہو. دونوں ناصبی یعنی جس کو آپ مقصر بولتے ہیں، حقیقت میں مقصر وہی ہے. یہ تو ایک دشمن کی ایک سازش ہے کہ جو مولا علی علیہ السلام کی ولایت کا اقرار کرتے ہیں، لوگوں نے ان کو بھی مقصر کہنا شروع کر دیا. یہ کل میدان قیامت میں پوچھا جائے گا، بتاؤ جس کے دل میں 14 کی ولایت تھی آپ نے اس کو مقصر کیوں کہا؟ وہ مقصر ہیں جو آل محمد سے دشمنی اور عداوت رکھتے ہیں، جو ائمہ خدا کی شفاعت کے منکر ہیں، جو ائمہ خدا علیہ السلام کے توسل کے منکر ہیں، جو نبی کی زبان سے جو مولا علی اور آل نبی کی شان اور عظمت میں جو فضیلتیں ثابت ہیں ان کا انکار کر دیں، جو اللہ نے قرآن میں ان کی شان میں آیتیں نازل کی ہیں. یہ لوگ ناصبی ہیں، حقیقت میں یہ لوگ مقصر ہیں. جو بعد از رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، رسول اللہ کے بعد شیعہ ہیں ہی وہی جو شیعہ اثنا عشری ہیں. کیا وہ 12 اماموں کی امامت پہ ایمان رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ کیا اہل بیت کی شفاعت پہ ایمان رکھتے ہیں؟ کیا اہل بیت کو ائمہ حق مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ ان کی فضیلت کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ تو پھر ایسے افراد کے بارے میں مقصر کہنا یہ بہت بڑا جرم اور گناہ ہے. توبہ و استغفار کریں وہ لوگ. مقصر وہ لوگ ہیں جو ناصبی ہیں. میں کہا کرتا ہوں اگر دیکھنا ہے اس مقصرین کو، اگر دیکھنا ہے دور حاضر میں، آپ جا کر دیکھیں ذرا، جنت البقیع میں کھڑے ہیں آپ کو، جو ائمہ خدا علیہ السلام کی قبور کی زیارت سے آپ کو منع کر رہے ہیں، جو نبی کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں. یعنی وہ کہتے ہیں کہ بس نبی ہماری طرح ہے. نبی ہماری طرح سے کیا مطلب ہے؟ الیاذ باللہ، نبی ہم سے افضل ہیں. اللہ نے ان کو ایک اشرف، یعنی انسانوں میں سے ایک اشرف اور افضل ہیں. تب تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو قرآن جیسی جو ہے وہ سعادت بخشی ہے. قرآن اللہ نے جو نازل کیا ہے قلب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تو کس وجہ سے ہے؟ وعلیکم السلام. تو اسی وجہ سے، یعنی ان کو ایک شرف اور فضیلت ہے. ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، اللہم صلی علی محمد وآلہ. تو لہٰذا چاہے وہ غلات اور نصیری، ہمارے ممبروں پہ کتنے آ چکے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ تو مولا کا ذکر کرتے ہیں، یہ تو مولا کی عزاداری کرتے ہیں، یہ تو بہت مجلس پڑھتے ہیں. پڑھنے دیں،
جو مولا علی کو اللہ کہہ رہا ہے، مولا علی کو رب کہہ رہا ہے، جو 14 کو اور اللہ کے درمیان فرق ہی نہیں کر رہا، اور جو یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ نے سارے اختیارات اہل بیت کو دے دیے، اللہ تو بیٹھا فارغ الیاذ باللہ۔ وہ نصیری ہیں، وہ غالی ہیں۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے بہار الانوار میں سارا سب کچھ کھول کے بیان کر دیا غلات اور نصیریوں کے بارے میں۔ جو غلات اور نصیری یعنی مولا علی علیہ السلام کو رب کہیں، یا ائمہ ہدیٰ علیہ السلام سے کسی ایک کو رب کہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر آ جاتا ہے، یہ اللہ ہو جاتے ہیں، اللہ یہ بن جاتے ہیں، الیاذ باللہ۔ تو لہٰذا ایسے عقائد و نظریات ان سے اجتناب کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا ہر گمراہ سے معصومین نے ہمیں ڈرایا ہے اور خبردار کیا۔ آیت نمبر 17 میں خطاب ہوا ہے کہ بعد میں آنے والی قومیں یعنی جیسے وہ اعمال رکھتی ہیں ان کے پیچھے بھیج دی جائیں گی۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا کہ گناہ گاروں کے ساتھ ایسا ہی سلوک ہوگا، جو گناہ گار قومیں ہیں ان کے ساتھ ایسا ہی ہوگا۔ یعنی 18 آیت نمبر 17 میں کیا کہا؟ جو بعد میں آنے والی قومیں ہیں جو مجرمین جرم انجام دیں گی ان کا حال بھی انہی کی طرح ہوگا جو پہلے والوں کا ہوا۔ 18 میں فرمایا کہ مجرمین کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا ہے، چاہے پہلے گناہ کرے چاہے بعد میں گناہ کرے، سب کے لیے برابر حکم خدا ہے۔ آیت نمبر 19 میں پھر آیت رپیٹ ہوئی کہ ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے جو قیامت کے دن کو جھٹلاتے ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے، آئیں ذرا ایک پیغام کی طرف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 16 میں کیا فرمایا تھا کہ وہ قومیں ہلاک ہو گئی، جرائم کی وجہ سے وہ قومیں ہلاک ہو گئی جو پہلے والے تھی مجرمین، ان کو اللہ نے ہلاک کر دیا، انبیاء کی سابقہ قوموں کو ہلاک کر دیا۔ اب وہ سابقہ قومیں کیا ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد و اہل بیت، ڈسٹرب نہیں کرتے ادھر بیٹھے، شاباش۔ بار دیگر باواز بلند صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ لہٰذا گزشتہ قومیں کون سی ہیں؟ آئیں ان گزشتہ قوموں پہ جو عذاب ہے، پہ گزشتہ قوموں کے نام۔ پہلی قوم حضرت نوح کی قوم، حضرت عاد کی قوم، قوم عاد، پہلی قوم نوح، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب، قوم لوط، قوم حضرت موسیٰ، یہ قومیں۔ اب ان قوموں کے جرائم کیا تھے جس کی وجہ سے عذاب خدا میں مبتلا ہوا؟ حضرت نوح کی قوم، حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال ان کو نصیحت کی، 950 سال کیا نصیحت کی؟ اللہ وحدہ لا شریک ہے، لیکن یہ سرکشی سے باز نہ آئے، اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے رہے، بتوں کی عبادت کرتے رہے، یہ باز نہ آئے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے عذاب آئے، بارش کا عذاب، زمین سے بھی چشمہ پھوٹا، آسمان سے بھی بارش، طوفانی بارش ہے۔ زمین سے کہاں سے پھوٹا؟ آج جو مسجد کوفہ میں آپ جاتے ہیں زیارت کے لیے، جو لوگ پہلے گئے تھے وہاں پر پہلے ایک کنواں ہوتا تھا صحن میں، لیکن آج اس جگہ پہ سبیل بن چکی ہے، سبیل اور وضو والی جگہ بن چکی، انہوں نے نشانی کے طور پہ وہ جگہ رکھی۔ وہاں پر ایک تنور تھا گھر میں اور وہاں سے چشمہ پھوٹا زمین سے، وہ آج بھی وہاں پر وہ موجود ہے، وہ مقام۔ تو لہٰذا یہ زمین سے چشمہ پھوٹا اور آسمان سے بارش آئی، تو یہ اللہ کا عذاب آیا جس میں پوری دنیا میں پانی ہی پانی تھا، اور جو افراد حیوانوں اور جانوروں حیوانوں میں سے جو کشتی میں سوار ہو گئے اور انسانوں میں سے جو حضرت نوح کی کشتی میں سوار ہوئے وہ بچ گئے، جو کشتی میں سوار نہ ہوئے وہ ہلاک ہو۔ اور اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام کو، حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی بھی کہا جاتا ہے، یعنی نسل آدم جو ہے وہ کو جو بقا ملی ہے وہ حضرت نوح کے ذریعے سے۔ دوسری قوم ہے حضرت قوم عاد، دوسری قوم عاد۔ یہ کیا کرتی تھی قوم عاد؟ یہ پتھروں سے بت تراش کر ان کی عبادت کرتے تھے، اور
اس قوم میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ہود کو بھیجا، انہوں نے سمجھایا، نصیحت کی، لیکن یہ قوم سرکشی کرتی رہی۔ تو اللہ نے پھر کیا کیا ان کے لیے؟ ان پر بارش کو بھی بند کر دیا، ان کے لیے چشمے بھی خشک کر دیے، جس کی وجہ سے ان کے کھیت اجڑ گئے، زمینیں بنجر ہو گئیں، باغات جو ہے وہ خراب ہو گئے۔ اب یہ لوگ توبہ کرنے لگے، توبہ استغفار۔ تو لہٰذا یہ حضرت کس کی؟ ہود کی قوم، یعنی یہ قوم عاد، لہٰذا یہ پھر بھی سرکشی کی طرف رہے۔ اس کے بعد یعنی جب یہ ضد پہ نہ آئے، یعنی یہ ضد پہ رہے، ہدایت پر نہ آئے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس قوم کی طرف تیز آندھی بھیجی اور دردناک عذاب بھیجا، اور جس سے یہ ساری قوم تباہ ہو گئی۔ دیکھیں، یہ صرف یہ ہم سن لیں نا کہ سابقہ قوموں پہ عذاب آیا ہے، آندھی کا، بارش کا، طوفانوں کا، یہ سیکھیں ہمارے اوپر بھی عذاب خدا آ سکتا ہے۔ تیسری قوم تھی قوم سمود۔ اس قوم کی طرف حضرت صالح آئے، حضرت ہود اور حضرت صالح دونوں بھائی۔ تو حضرت صالح آئے قوم سمود کی طرف، تو انہوں نے بھی اللہ واحد کی عبادت کی دعوت دی، لیکن یہ بھی بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور انہوں نے بڑا ظلم یہ کیا کہ ان کی ہدایت کے لیے ایک اونٹنی پہاڑ سے آئی، جو ان کے خود مطالبے پہ اللہ نے ایک نشانی کے طور پہ اونٹنی نکالی۔ جب وہ اونٹنی آ گئی تو اس قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا، ظلم کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ کا ان پہ بھی ایسا عذاب آیا کہ یعنی زلزلے کا سخت عذاب آیا۔ جب ان کے اوپر زلزلے کا عذاب آیا، پتھروں کا عذاب آیا، تو یہ اپنے گھروں میں اوندھے منہ پڑے تھے۔ اس کے بعد ہے قوم لوط۔ یہ قوم وہ بدبخت تھی، بد نصیب تھی، جو مرد مردوں کے ساتھ، لڑکے لڑکوں کے ساتھ اپنی جنسی تسکین کو پورا کرتے تھے، عورتوں کو چھوڑ کر لڑکوں کی طرف، اپنی اولاد کی طرف توجہ رکھیں۔ یاد رکھیں، ماں باپ اگر کام پہ ہیں یا دفتر میں ہیں، اپنی اولاد سے غافل نہ ہوں، ورنہ آپ کی اولاد پیچھے بیکار ہو جائے گی، آپ کی اولاد برباد ہو جائے گی۔ نظر رکھیں، توجہ رکھیں۔ لہٰذا یہ مرد مردوں کے ساتھ، لڑکے یعنی لڑکوں کے ساتھ یہ رغبت رکھتے تھے، جنسی تعلق قائم کرتے تھے۔ تو اسی لیے روایتیں معصوم فرماتے ہیں جو یہ کام انجام دیتا ہے، یعنی اس گناہ پہ باقی رہتا ہے، امام فرماتے ہیں یہ ہمارے دشمن کے علاوہ کوئی کام انجام نہیں دیتا مرتے دم تک۔ یعنی جو مستقل اس عادت پہ رہ جائے مرتے دم تک، وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا دشمن ہے۔ تو لہٰذا اور اس لیے ملتا ہے، معصوم فرماتے ہیں کہ جو لوگ اس گناہ میں مبتلا رہتے ہیں، توبہ استغفار نہیں کرتے، اس گناہ سے اپنی جان نہیں چھڑواتے، امام فرماتے ہیں جب ان کی موت کا وقت آتا ہے، وہی حضرت لوط کی قوم پر جو عذاب آیا تھا پتھروں کا، انہی پتھروں میں سے پتھر آ کر ان کے سروں پہ لگتا ہے اور یہ ہلاک ہو جاتے ہیں۔ لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، یہ دیکھتا ہے میرے اوپر، میرے سر پہ پتھر لگے۔ تو لہٰذا اپنے بچوں اور جوانوں کی اصلاح کریں جو اس گناہ میں مبتلا ہے۔ حضرت یعنی شعیب کی قوم، قوم شعیب، حضرت شعیب کی جو قوم تھی، یہ کیا کرتی تھی؟ ناپ تول میں کمی کرتی تھی، اپنے فائدے کے لیے وہ ترازو کا باڑ تھوڑا آگے کر دینا، یعنی اس کو رکھتے نا درمیان میں رکھیں تو وزن برابر آئے گا، اس کو آگے رکھتے ہیں تھوڑا سا وزن بڑھانے کے لیے، سبزیوں کو تر کر دینا، ملاوٹ کر دینا، یا آج کل الیکٹرانکس جو کانٹا آیا ہوا ہے اس کا جو ہے نا وہ نمبر بڑھا دینا۔ آپ لوگوں کو تو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کو تو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ ہم اپنے مفاد کے لیے، اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ بھرنے کے لیے اپنی آخرت اور قبر کو برباد کر رہے ہیں۔ تو لہٰذا ناپ تول میں کمی کرتے تھے۔ حضرت شعیب کی قوم، حضرت جبرائیل امین نے ایک سخت چیخ ماری، جس چیخ کی وجہ سے ایک زمین ایک مرتبہ لرز اٹھی۔ جب زمین لرز اٹھی تو ان لوگوں کے دل حلق میں آ گئے، یعنی ان لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس سے ان لوگوں کی ڈیتھ ہوئی اور یہ سارے لوگ مر گئے۔
قوم موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، یہ کیا تھی؟ یہ بھی سرکشی میں پیچھے نہ رہے. یہ لوگ دریا کے کنارے رہتے تھے اور مچھلیوں کا شکار کرتے تھے. حکم ہوا کہ ہفتے کے والے دن شکار نہ کرو، لیکن ان لوگوں نے کیا کیا؟ یہ وہاں پر تھوڑے سے گڑھے بنا لیتے، ہفتے والے دن جمع ہو جاتی، پھر اتوار والے دن پکڑ لیتے. یہ کہتے تھے ہمارے لیے یہ کہ حیلہ ہے. روکا گیا تھا، لیکن سرکشی کی اور یہ جو ہے اللہ کے حکم کی مخالفت کی تو ان کے اوپر عذاب آیا. کیا عذاب ہے؟ اللہ نے اس قوم کو بندروں کی شکل میں بنا دیا. یہ کہ اپنے مفاد کے لیے اللہ کے حکم کو بدلتے تھے، اللہ نے ان کو بندروں کی شکل میں بدل دیا. آج جو شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، شریعت محمدی کے احکام کو بدلتے ہیں، قیامت والے دن ان کی شکلوں کو بھی بدل دیا جائے گا. تو لہٰذا غور کریں. اب یہ تھا پہلی شکل. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر اس کے علاوہ 5 عذاب اور آئے. یہ نہ سدھرنے والی قوم، 5 عذاب اور آئے. پہلا عذاب یہ تھا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جو یعنی کس کے اوپر عذاب آیا؟ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم یعنی جس کو ہم قوم فرعون بھی کہتے ہیں، آیا یہ فرعونیوں پر. حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم موسیٰ ہے، اس کو قوم فرعون اس لیے کہتے ہیں کہ یہ مومنوں پہ عذاب نہیں آتا تھا، صرف کافروں پہ آتا تھا، اس لیے قوم فرعون کہتے ہیں. لیکن وہ تھے حضرت موسیٰ کے زمانے میں، تو قوم موسیٰ بھی کہا جاتا ہے اور قوم فرعون بھی کہا جاتا ہے. قوم موسیٰ اس لیے کہا جاتا کہ حضرت موسیٰ کے زمانے میں قوم تو انہی کی شمار ہوتی ہیں، لیکن عذاب جن پر آیا وہ صرف فرعونی تھے، اس اعتبار سے ان کو قوم فرعون کہا گیا ہے. تو لہذا بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ قوم فرعون کیوں کہتے ہیں؟ وہ تو انبیاء کی قومیں ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے یعنی فرعون کے ماننے والوں پر صرف عذاب آیا، اس وجہ سے اس کو قوم فرعون کا نام دیا گیا. تو پہلی قوم جو تھی، ایک بادل آیا، لوگوں کے گھروں میں اندھیرا چھا گیا. جب اندھیرا چھا گیا تو زوردار بارش آئی، گھروں میں اتنا پانی داخل ہوا کہ لوگوں کی گردنوں تک پانی آ گیا. لوگ کام نہیں کر سکتے تھے، لوگ بیٹھ نہیں سکتے تھے، کوئی بیٹھتا تھا وہ ہلاک ہو جاتا تھا. 7 دن مسلسل بارش، طوفانی بارشیں رہی، جس سے کھیت اجڑ گئے، باغات برباد ہو گئے، جس سے جو ہے بہت سارے لوگ ہلاک ہو گئے. اب یہ لوگ جو زندہ تھے پہنچے حضرت موسیٰ کے پاس پانی میں چلتے چلتے کہ یا نبی اللہ، ہم ایمان لاتے ہیں، دعا کریں یہ عذاب ختم ہو جائے. جب حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ختم ہوا، پانی ٹھہر گیا، ختم ہو گیا. اب یہ لوگ کہنے لگے یہ جو طوفان آیا تھا یہ تو ہمارے لیے رحمت کا پیغام لائے. کیوں؟ اس طوفان کے ختم ہونے کے بعد سبز و شاداب ہو گئی سب چیزیں، کھیت دوبارہ آباد ہو گئے. تو یہ اپنی سرکشی پہ دوبارہ آ گئے. ابھی 1 مہینہ نہ گزرا تھا، یہ سرکشی پہ آ گئے. حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کے بعد یہ بے ایمان ہو گئے. تو اللہ نے پھر ان کے اوپر دوسرا عذاب بھیجا، ان کے اوپر ٹڈیوں کا عذاب بھیجا، جس کو آپ ٹڈی دل بھی کہتے ہیں. تو ان کا عذاب بھیجا. ان ٹڈی دل نے حملہ کیا کن کے اوپر؟ اس قوم پر. کھیتوں کو تباہ کیا. مکڑی یہ جو ہے مکانوں میں جاتے تو لکڑیوں کو کھا جاتے. یہ ٹڈی دل کیا کرتے؟ لکڑیوں کو کھا جاتے. اور ہر گھر میں اتنے داخل ہوئے کہ لوگوں کا سانس لینا مشکل ہو گیا تھا. اور ان کے کھیت باغات وہ بھی اجڑ گئے، جو محفوظ تھے، جو پہلے کچھ رہ گئے تھے وہ بھی اجڑ گئے. تو اب یہ لوگ پھر پریشان ہوئے. اب حضرت موسیٰ کے پاس ہے، یا نبی اللہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم ایمان لائیں گے. عذاب ٹل گیا، لیکن ضدی قوم پھر سرکشی پہ آ گئی، نافرمانی کرنے لگی. ابھی 1 مہینہ نہ گزرا تھا
اس بات کو جب یہ سرکشی میں بڑھ گئے تو پھر اللہ نے ان کے اوپر ایک تیسرا عذاب بھیجا، کمل کا، جوؤں کا عذاب۔ یہ جوئیں جو انسان کے سروں میں ہوتی ہیں، یہ پھلوں میں، اناج میں، کھانے میں، ہر چیز میں داخل ہونے لگی۔ تو یعنی ایک چھوٹا سا کیڑا، بعض نے کہا ہے کہ اس جوئیں نہیں تھی، وہ گن تھا، جو ایک دوسرا کیڑا ہوتا ہے جو گندم میں آ جاتا ہے، آٹے میں آ جاتا ہے۔ تو بہرحال جوئیں ہو یا گن ہو، ایک چھوٹا سا کیڑا ہے۔ یہ کیڑا کیا کرتا تھا؟ یہ کھانوں میں، پانی میں گھس گیا۔ یہ چھوٹا سا کیڑا لوگوں کے سر کے بالوں کو کھا گیا، ان کی داڑھی، ان کی مونچھیں، ان کے بھویں، ان کے جسم کو اتنا کھا گیا کہ لوگوں کے چہروں پہ ایسے لگتا تھا جیسے چیچک کے داغ ہے۔ ہر چیز کو یہ کیڑے کھا گئے، اور ان کے لیے کھانے پینے، برتنوں میں، ہر چیز میں یہ کیڑے رہتے، ان کے بدنوں میں یہ داخل ہو جاتے، کپڑوں کے اندر، اور ان کی جلد کو کاٹنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے یہ اذیت میں آنے لگے۔ ایک ہفتے تک یہ عذاب بھی رہا، اور یہ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے معافی مانگنے لگے۔ یعنی حضرت موسیٰ کے پاس ہے، یا نبی اللہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت موسیٰ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا۔ اب ان کے اوپر چوتھا عذاب آیا، یہ پھر سرکش ہو گئے۔ جب یہ سرکشی کی طرف بڑھے تو اللہ نے چوتھا عذاب یہ بھیجا، مینڈک کا عذاب۔ چوتھا عذاب مینڈک کا۔ ان کے گھروں میں، ان کی بستیوں میں مینڈک آ گئے، جہاں لوگ بیٹھتے ہزاروں مینڈک آ جاتے، لوگوں کے درمیان آ جاتے۔ یہ منہ کھولتے، ان کے منہ میں مینڈک داخل ہو جاتے۔ سالن کے لیے ہنڈیا چڑھاتے، اس میں مینڈک آ جاتے، پانی میں مینڈک آ جاتے۔ اس قدر مینڈک آ گئے، ان کے لیے جینا حرام ہو گیا۔ بستروں میں مینڈک، کپڑوں میں مینڈک، مینڈک ہی مینڈک تھے ہر طرف۔ یہ پریشان ہو گئے، پھر دعا کی، پھر آئے حضرت موسیٰ کی طرف، یا نبی اللہ دعا کریں عذاب ٹل جائے، ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں۔ آپ نے دعا کی، عذاب ٹل گیا، لیکن پھر یہ سرکشی پہ آ گئے۔ عذاب ٹلنے کے بعد پھر سرکش ہو گئے۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر کون سا عذاب بھیجا؟ خون کا عذاب بھیجا، جو آخری عذاب ہے۔ آخری عذاب سے پہلے یہ پانچواں عذاب تھا، یعنی ترتیب میں دیکھیں تو یہ چھٹا عذاب ہے۔ خون کا عذاب ہے، ہر چیز میں خون، پانی میں خون، کھانے میں خون، کنووں میں خون، نہروں میں خون۔ لیکن اللہ کا لطف اور عنایت یہ تھی کہ مومنین جو تھے، حضرت موسیٰ پر ایمان رکھنے والے، وہ جہاں سے پانی پیتے وہ پانی صاف شفاف ہوتا۔ جتنے یہ عذاب آئے ہیں یہ صرف کافروں پر آتے تھے، مومنوں پر نہیں آتے تھے۔ جہاں پر پانی پیتے تھے مومن، یہ کافر بھی آ کر پانی پینے لگتے، چیزیں اٹھانے لگتے، ان کے لیے خون آ جاتا، مومنوں کے لیے نہ ہوتا۔ پریشان ہو گئے، بدحال ہو گئے، یہ کیا ہوگا؟ پھر خون ہی خون۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب یہ دیکھا اتنے مختلف عذاب بھیج کے یہ قوم سدھرنے والی نہیں ہے، پھر یہ ایمان کی طرف دوڑے، ہمیں عذاب سے چھٹکارا مل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے۔ پھر عذاب سے چھٹکارا مل گیا۔ اب یہ فرعون اور فرعونی اپنے محلات میں اپنے عمدہ کھانے اور ان چیزوں اور عیاشیوں میں لگے ہوئے تھے، لیکن اللہ کی قدرت اور تدبیر دیکھیے، اللہ نے کیا پروگرام بنایا۔ ان فرعونی اور فرعون کو ان کے محلات سے، بڑے بڑے محلوں سے نکالا، جہاں پر ان کے مکانات، ان کے خزانے، ان کی کھیتیں، ان کا سب کچھ تھا۔ وہاں سے یہ نکلے کس کی طرف؟ بنی اسرائیل کی طرف، حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کی طرف جو ایمان والے تھے، مارنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ اور وہ تو دریا کی طرف پہنچ چکے ہیں، اور حضرت موسیٰ نے حکم خدا سے جب آپ نے عصا مارا، اللہ نے کیا کیا؟ دریا کا راستہ بنایا۔ حضرت موسیٰ اور ان کی پوری قوم گزری، وہ اپنے حیوانات کو بھی ملتا ہے، اپنے جانوروں کو بھی لے کر گئے، اپنے سامان بھی لے کر گئے، وہ دریا سے گزر گئے۔ لیکن جب قوم فرعون اور یہ سارے پہنچے دریا میں، یہ دریا مل گیا، یہ ساری فرعون اور پوری قوم فرعون ہلاک ہو گئی۔ جو فرعون کا خزانہ تھا، فرعون اور فرعونیوں کے مکانات تھے، جو ان کی جائیدادیں تھے، وہ محلات تھے، وہ سارے کس کے حصے میں آئے؟ وہ ایمان والوں کے آئے۔ تو لہٰذا یہ جو اللہ کے مختلف عذاب آئے ہیں ہمارے لیے درس عبرت ہیں۔ اس لیے امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی
امام فرماتے ہیں جب انسان نئے نئے گناہ ایجاد کرتا ہے، امام فرماتے ہیں نئے نئے گناہ ایجاد کرتا ہے، پھر اس کے اوپر بھی نئی نئی مصیبتیں آتی ہیں۔ آج دیکھ لیں ہم نئے نئے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں گناہوں کے، ہماری زندگیاں برباد ہو رہی ہیں، مختلف عذاب آ رہے ہیں مصیبتوں کے۔ تو لہٰذا اس سے درس عبرت حاصل کریں، ہم سب اپنی اصلاح کریں۔ اے کریم مہربان اللہ ہم سب کو قرآن اور وارثان قرآن کی تعلیم